ذکر کروں. کون کون کرے گا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. عزیز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بے شک رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے بہتر نمونہ موجود ہے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور رب کائنات کو معلوم ہے کہ یہ کون سی چیز اس کے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ. جس طرح انسان اگر کسی شے کو بناتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کس چیز سے اس کو فائدہ ہوگا، کس چیز سے اس کو نقصان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو رب کائنات جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہمارے لیے کیا چیز نقصان دہ ہے. تو رب العالمین نے اس چیز کا ذکر فرما دیا ہے کہ تمہارے لیے جو بہتر ہے وہ میرے محبوب کے طریقے کو اپنانا ہے. اچھا، صرف ایک آیت مبارکہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی اور آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی اتباع کی، حضور کی سنت، حضور کے طریقے کو اپنانے کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان فرمایا. جیسے کہ ایک مقام پہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ. اے محبوب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اطاعت کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے خطاؤں کو معاف فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. واللہ غفور رحیم، وہ بے شک بخشنے والا بڑا مہربان اور رحیم ہے. اب دیکھ کتنی زیادہ اہمیت. رب کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اطاعت کرو، میرے محبوب کے طریقے کو اپناؤ، میرے محبوب کی سنت کو اپناؤ. یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. یعنی محبوب بننے کا طریقہ یہ ہے کہ محبوب کی اداؤں کو اپنایا جائے. اور عزیز سامعین، حضور کی ادا، حضور کی سنت، حضور کا طریقہ، امام ربانی مجدد ثانی شیخ مسلم فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، اور جو حضور کا طریقہ ہے وہ بھی اللہ کے محبوب ہے. کیونکہ محبوب کا طریقہ بھی محبوب ہوتا ہے، محبوب کا انداز بھی محبوب ہوتا ہے. جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا اس کو محبوب ہونے لگ جاتی ہے. تو معلوم یہ چلا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز میں کھانا کھایا کرتے تھے اللہ کو وہ انداز محبوب ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز میں چلا کرتے تھے اللہ کو وہ انداز محبوب ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز میں اپنی ازواج سے تعلقات قائم کیا کرتے تھے اللہ کو وہ انداز محبوب ہے. المختصر یہ کہ زندگی کوئی شعبہ میرے آقا نے نہیں چھوڑا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. تو عزیز سامعین، کامیابی کا انحصار جو ہے وہ حضور کے طریقے کو اپنانا ہے. آج امت مسلمہ جو ناکامی کی جانب جو گامزن ہو رہی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم حضور کے طریقے سے دور ہو گئے، حضور کی سنت کو ہم نے ترک کر دیا. کیا وجہ ہے؟ پہلے ایک فرد کماتا تھا 10 فرد کھاتے تھے پھر بھی پریشانی نہیں ہوتی تھی، لیکن آج 10 بھی کماتا ہے پھر بھی پورا نہیں ہوتا. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم نے حضور کے طریقے کو چھوڑ دیا. ہم کاروبار بھی کرتے ہیں تو حضور کے طریقے سے ہٹ کے کرتے ہیں. ہم گھر میں کھانے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، کھانا پکاتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں حضور کے طریقے سے ہٹ کے کرتے ہیں. آج شادی مشکل ہو گئی ہے. کیوں؟ ہم نے حضور کے طریقے سے دور ہٹ گئے. ورنہ اسلام میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے، بس بشرط یہ کہ میرے آقا کے طریقے کو اپنایا جائے. اچھا، آپ صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو صحابہ کرام کی سیرت سے یہ چیز آپ پر بالکل نمایاں نظر آئے گی کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس قدر کیا کرتے ہیں. اچھا، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حضور کی اتباع میں عقل کو کوئی دخل نہیں ہے.
یہ بات یاد رکھیے، حضور کی اتباع میں عقل میں کوئی دخل، یعنی ہم حضور کی طریقے کو عقل کے پیمانے پہ نہیں تولیں گے، بس میرے آقا نے کیا کرنا ہے، چاہے ہماری عقل میں بات آئے یا نہ آئے، چاہے اس کے مثبت اثرات بظاہر طور پہ ہم کے نظر آ رہے ہو نہ نظر آ رہے ہو، بس میرے آقا نے کیے تو کرنا ہے۔ یہی انداز صحابہ کرام کا تھا۔ اب دیکھیں جی سامنے اسلام آیا، اسلام جو ہے پتھروں کو پوجنے سے روکنے کے لیے آیا تھا، پتھروں کو چومنے سے روکنے کے لیے آیا تھا نا اسلام، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو چوم رہے ہیں، وہ بھی ایک پتھر ہے، اس کی حقیقت تو ایک پتھر ہی ہے نا، اگرچہ جنت کا پتھر ہے تو پتھر، تو حضرت عمر فاروق کیا فرما رہے ہیں، ہے حجر اسود، نہ تو مجھے نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، خدا کی قسم اگر حضور نے نہ تجھے چما ہوا ہوتا تو میں عمر کبھی تجھے نہ چمتا۔ تو دیکھیں حضرت عمر پتھر کو کیوں چوم رہے، صرف اس لیے چوم رہے میرے آقا نے اس کو چوما ہے۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ مقام پہ وہ گھوڑے کو گھما رہے، کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، اس نے کہا بس ایک مقام پر ایک دفعہ میں نے حضور کو اس مقام پر اسی طرح گھوڑا گھماتے ہوئے دیکھا ہے، آج میں حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ دیکھ کیا انداز، عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کر کچھ تناول فرما رہے ہیں۔ بتائیے ایک مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کر کچھ کھانا، یہ ایک بظاہر طور پہ دیکھا جائے تو عقل میں نہیں آتی یہ بات، مسجد کے اندر آ رہے ہو ایک کمرے میں، لیکن وہ کچھ تناول فرما رہے ہیں، تو ان سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو، کہا کہ بس میں نے ایک مرتبہ حضور کو اس انداز میں کرتے ہوئے دیکھا تھا، آج میں حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو عقل کو کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے، ان سے کسی نے پوچھا قرآن میں تو اللہ نے قصر کے بارے میں تو ارشاد فرمایا ہے، قصر کی نماز کے بارے میں، دیگر چیزوں کے بارے میں نہیں آیا، بعض چیزوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہم تو وہی کرتے جو مصطفیٰ کرتے۔ تو جس سامنے حضور کی اتباع کرو، حضور کے طریقے کو اپناؤ، حضور کی سنت کو اپناؤ۔ دیکھو ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمارا پیٹ بھرتا ہے، ہم پانی پیتے ہیں، ہماری پیاس بجھتی ہے، ہم چلتے ہیں تو ہمارا سفر طے ہوتا ہے، ہم کاروبار کرتے ہیں تو ہمارے پاس مال آتا ہے۔ اگر ہم سنت کے مطابق بھی کریں گے نا تو اس میں کمی نہیں ہے، ہم سنت کے مطابق کھانا کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا، لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث سامنے آقا نے فرمایا کہ وقت کیسا آئے گا، سنت پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، میری اس وقت جو ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کھانا کھائیں گے پیٹ بھرے گا لیکن ساتھ میں ثواب بھی مل جائے گا، پانی پئیں گے پیاس بجھے گی لیکن 100 شہیدوں کا ثواب بھی مل جائے گا۔ ایک پانی پینے میں کتنی سنتیں زندہ ہوتی ہیں، واش روم میں جائیں گے اپنے جسم سے نجاست کو خروج کریں گے لیکن حضور کے طریقے کے مطابق کریں گے، کئی سنتوں کو پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ آخری بات کرتے ہوئے سنت کی اہمیت سے متعلق حضور نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ حضور فرماتے جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو، بات ہی نہیں۔ حضور فرماتے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہو۔ تو حضور کے طریقے کو اپناؤ، حضور کی سنت کو اپناؤ، کوئی مشکل نہیں۔ علماء بیان کرتے رہتے کھانا کا طریقہ، سنت کا طریقہ، کتاب بھی مل جاتی ہے، فضائل سنت ایک کتاب ہے وہ لے لیں، آپ آداب سنت سے متعلق کتاب وہ لے لیں، اسی طرح یوٹیوب پہ آپ سرچ کر کے آپ سنت کا طریقہ سیکھ لیں، علماء سے معلوم کر لیں، بہرحال ہر طریقے سنت کے مطابق کریں، اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیرا ذکر